بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت نفس۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب عزیز میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم میں سے کوئی آدمی دوسرے آدمیوں کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ وہ خدا کے نزدیک تم سے اچھے ہوں، اور تم میں سے کوئی عورت دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے اچھی ہوں، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو طعنے نہ دیا کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گندے نام رکھنا برا ہے، اور جو لوگ ان چیزوں سے باز نہیں آتے وہ ظالم ہیں۔ سورہ حجرات آیت 11۔ یہ وہ اسلامی اصول ہیں جنہیں معاشرے کے تمام افراد کو اپنے باہمی تعلقات میں مد نظر رکھنا چاہیے۔ گھر میں میاں بیوی، والدین اور بچوں کے درمیان، محلے میں پڑوسیوں کے درمیان، مومنین کے آپس کے تعلقات میں یا غیروں کے ساتھ تعلقات میں اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ انسانیت کے ناطے ہر انسان قابل احترام ہے، اور ذات، رنگ، نسل اور قوم و قبیلے سے قطع نظر ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، اور یہ کہ کوئی انسان تمام شعبوں میں پوری مہارت نہیں رکھتا۔ جس طرح ہم کسی خاص شعبے میں مہارت رکھتے ہیں، دوسرے لوگ بھی کسی دوسرے شعبے کے ماہر ہو سکتے ہیں۔ خدا نے ہر انسان کے اندر مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں، لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کا تبادلہ کرنا چاہیے۔ تمام انسان بنیادی طور پر ایک دوسرے کے محتاج ہیں، اور ہر شخص ان تمام علوم و فنون اور کمالات میں دوسروں کا محتاج ہے جو اس میں موجود نہیں مگر دوسرے میں ہے، اور اسی کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے آشنا ہو سکتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جسے اللہ نے قرآن حکیم میں یوں بیان فرمایا ہے، اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم ہی نے تمہارے قبیلے اور برادریاں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک خدا کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ سورہ حجرات آیت 13۔ خداوند عالم نے انسان کے کمال اور کردار کو وجہ فضیلت قرار دیا ہے، اور قوم، قبیلے، رنگ اور نسل کو صرف ایک دوسرے کو پہچاننے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ کیونکہ مجھے آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو میری، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں۔ خداوند عالم چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں۔ ہم کسی کے جسمانی نقص کی وجہ سے یا شکل و صورت، تعلیمی قابلیت، سیاسی و معاشرتی حیثیت اور عہدے کی وجہ سے توہین نہ کریں۔ انسان کو صرف اپنی ذات میں مگن نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اسے سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اسے کمالات اور خصوصیات سے نوازا ہے، چنانچہ اسے ہمیشہ دوسروں کی خوبیوں اور اپنی خامیوں پر نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ ممکن ہے جس کا وہ مذاق اڑاتا ہے اس میں ایسی خوبیاں اور کمالات ہوں جو اس میں موجود نہ ہوں۔ اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا کی نظر میں وہ اس سے زیادہ اونچا مقام رکھتا ہو۔ بس انسان کو ہمیشہ خود کو دوسروں کی جگہ اور دوسروں کو اپنی جگہ رکھ کر سوچنا چاہیے۔ ہاں، اگر خدا نے کسی کو ایسی نعمتیں اور کمالات عطا کیے ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں، تو اسے دوسروں کی توہین کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور اگر کوئی بدصورت یا جسمانی نقص والا شخص نظر آئے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم کو ایسا نہیں بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں بھی ویسا بنا سکتا تھا۔ ایسے موقع پر کہنا چاہیے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو۔ بعض اوقات کسی شخص کا ایسا نام پڑ جاتا ہے جس سے اس کی مذمت کا پہلو نکلتا ہے۔ ایسے برے القابات یا برے ناموں سے پکارنا ان کی توہین ہے، جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اور ایسا کرنے والے خدا کی نظر میں فاسق ہیں۔ سورہ حجرات آیت 11۔ چاہے وہ دن رات نماز پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں اور حج کرتے ہوں، ایسے شخص کے نامہ اعمال میں 2 گناہ لکھے جاتے ہیں، ایک اللہ کی نافرمانی کا گناہ اور دوسرا اس کا یہ فعل جو انسانوں پر ظلم شمار ہوتا ہے۔ اللہ اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے۔ امام جعفر صادق سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے میرے کسی دوست کی توہین کی وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو گیا، اور میں اپنے دوستوں کی مدد کرنے میں بہت جلدی کرتا ہوں۔ کافی جلد 2 صفحہ 351۔
جو اللہ کے دوستوں میں سے کسی کی توہین کرتا ہے یا اس کا مذاق اڑاتا ہے یا اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرتا ہے، اور جو کائنات کے مالک سے جنگ کرتا ہے شکست اور ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک منادی پکارے گا، کہاں ہے میرے دوستوں کو تکلیف پہنچانے والے؟ یہ سن کر کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے جن کے چہروں پر گوشت بالکل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا، یہ ہیں وہ لوگ جو مومنین کو اذیت دیتے تھے، ان سے دشمنی کرتے، ان کے دلوں میں کدورت رکھتے اور دین کے معاملے میں ان پر سختی کرتے تھے۔ پھر ان کے بارے میں حکم الہی ہوگا کہ انہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے۔ کافی جلد 2 صفحہ 351۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں، معراج کے موقع پر نبی کریم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے پروردگار، تیرے ہاں مومن کا مقام کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، اے محمد، جو میرے دوستوں کی اہانت کرتا ہے وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، اور میں اپنے دوستوں کی مدد میں بہت جلدی کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین کے ساتھ اپنی محبت اور ان پر اپنے فضل و کرم کو کنایتاً بیان فرمایا کہ مجھے اپنے کسی کام میں تردد نہیں ہوتا، مگر مومن کو موت دیتے ہوئے مجھے بھی جھجک ہوتی ہے۔ اللہ کو کبھی شک اور تردد نہیں ہوتا اور نہ جھجک ہوتی ہے۔ یہاں مومن پر اپنی بے پایاں رحمت اور فضل کا اظہار مقصود ہے۔ جس چیز کو مومن ناپسند کرتا ہے میں بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ میرے کچھ مومن بندے ایسے ہیں جن کے لیے مصلحت یہ ہوتی ہے کہ انہیں دولت مند رکھا جائے، اگر میں ان کو غریب کر دوں تو وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور کچھ مومن ایسے ہیں جن کی مصلحت میں یہ ہے کہ میں انہیں غریب رکھوں، اگر میں ان کی یہ حالت تبدیل کر دوں تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ میں نے اپنے بندوں پر جو فرائض عائد کیے ہیں ان کی ادائیگی کے ذریعے ہی میرا بندہ مجھ سے قریب ہو سکتا ہے۔ اسے نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ میں اس سے محبت کرنے لگوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چیزیں پکڑتا ہے۔ جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں، اور مجھ سے مانگتا ہے تو میں عطا کرتا ہوں۔ جاہلیت کی طرف رخ نہ کرو۔ جب خدا اپنے بندوں اور مومنین سے اتنی محبت کرتا ہے، ان کو نوازتا ہے، ان کی اتنی عزت کرتا ہے، تو ذرا سوچئے کہ جو مومن کو ستاتا ہے، اسے اذیت دیتا ہے، اللہ اس کا کیا حشر کرے گا۔ امام جعفر صادق سے منقول ہے، جو شخص کسی مومن کو اس کی کم حیثیت اور غربت کی وجہ سے ذلیل کرتا ہے اور اس کو حقیر سمجھتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام اہل محشر کے سامنے اسے ذلیل و رسوا کرے گا۔ کافی جلد 2 صفحہ 353۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسانوں کا صرف انسانیت کے ناطے اور ان کی خوبیوں کی بنا پر احترام کیا جائے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہم اپنی ذات میں، اپنے خاندان اور اپنی معاشرتی زندگی میں دین کے سنہری اصولوں کو لاگو کریں، اور اپنے ذہنوں سے عورتوں کو دوسرے درجے کی مخلوق کا تصور نکال دیں۔ مرد حضرات عورتوں کا برابری کی بنیاد پر احترام کریں، اور عورتیں بھی مردوں کے احترام کا خیال رکھیں، کیونکہ ارشاد الہی ہے، عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ سورہ بقرہ آیت 228۔ بس ہمیں اپنی سماجی زندگی میں انسانیت کا احترام کرنا چاہیے۔ جب دوسرے انسانوں کے احترام کا جذبہ ایک سے دوسری نسل تک منتقل ہو جائے گا، اور جب یہ جذبہ میدان سیاست تک پہنچ جائے گا، تو بدعنوانیوں سے پاک، انصاف پر مبنی معاشرہ تشکیل پا جائے گا۔ اللہ کے نزدیک فضیلت کا معیار صنفی امتیاز یا رنگ و نسل کا فرق نہیں ہے۔ ارشاد الہی ہے، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ سورہ حجرات آیت 13۔ یہی اسلام کا پیغام ہے۔ عصبیت اور قوم پرستی زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، پس اسلام اور جاہلی روایات ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ جاہلی روایات شیطانی ہیں، جبکہ اسلام کے احکام الہی ہیں۔ رحمان اور شیطان کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔